بسم الله الرحمن الرحیم یا علی مدد بر دشمنان اہل بیت طاہرین علیہم السلام لعنت بے شمار. اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہمارا سلام. میرے معزز ناظرین، جو ہم نے چیلنج کیا تھا امت ٹی وی کو اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آ جائیے یو کے تاکہ آپ سے مناظرہ ہو سکے، تو اگرچہ یہ ایک مطالبہ جو ہے بے جا مطالبہ ہے، کیونکہ بغیر یو کے آئے ہوئے یہ مناظرے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے قبول کیا ہے کہ ہم یو کے آئیں گے بشرط یہ کہ تم پہلے سے کانٹریکٹ سائن کرو اور پہلے سے کمٹمنٹ دو کہ کم از کم ہمارے درمیان 6 مناظرے ہوں گے. اگر اس سے زیادہ مناظرے چاہیں تو وہ بھی ہم حاضر ہیں، لیکن کم از کم منیمم ہمارے جو ریکوائرمنٹ ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ 6 مناظرے ہیں، اور ان میں سے کم از کم 3 مناظروں کی موضوعات کا تعین ہم کریں گے. باقی 3 وہ جو چاہیں مناظروں کا وہ موضوع انتخاب کر لیں، اگر وہ اساسی اہم موضوعات ہوں تو ہم قبول کر لیں گے. تو میں نے انہوں نے ان کو ای میل بھی بھیجا ہے. تو میں نے جو ان کو ای میل بھیجا تھا وہ یہ ہے میرے معزز ناظرین، جو آپ کو میں نے اپنے فیس بک کے پیج پر، جو انگلش پیج ہے میرا، میں نے اس پہ اس کو نصب کیا ہے اس ای میل کو. اس میں بہرحال میرا یہی ہے کہ میں نے امت ٹی وی والوں سے کہا ہے کہ میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے اور میں نے آپ کے شو کو فون کیا تھا، اور آپ لوگوں نے شو پہ مجھے، آپ کا جو لائیو شو تھا اس پہ مجھے ایک جملہ بھی بولنے نہیں دیا. آپ نے فوراً کاٹ دیا، اور آپ کے شو کے ہوسٹ نے کہا کہ دوبارہ فون کرو اور وہاں پر اپنا نمبر چھوڑ جاؤ. جو میں نے دوبارہ فون کیا ہے تو آپ جو آدمی فون کا جواب دے رہا تھا اس نے میرے سے بدتمیزی کی ہے اور اس نے ہمیں گالی دی ہے، اور اس کا کلپ بھی موجود ہے یوٹیوب چینل پر جو آپ شاید دیکھ چکے ہیں. تو اس کے بعد میرے معزز ناظرین، ان کی جانب سے، ان کے جواب میں امت ٹی وی والوں سے ایک ای میل مجھے ملا ہے. جو ان کا سی اے او، جو ان کا کمپنی کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے ہمیں ای میل یہ بھیجا ہے. اس نے کہا ہے کہ سلام، آپ پلیز میرے سے کانٹیکٹ کریں اس نمبر پہ. اس نے اپنے نمبر دیے ہیں کہ تاکہ ہم ڈیبیٹس کے متعلق، کہ ان کی ڈیبیٹس کو کیسے فراہم کیا جائے اور کیسے ان ڈیبیٹس کو ہم ڈیبیٹ کو ہم آپ کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کریں، اس کے متعلق آپ سے بات ہو سکے. تو یہ ای میل ان کی طرف سے آیا. میں نے ان کے جواب میں کہا کہ میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اسکائپ پر بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے اپنا اسکائپ آئی ڈی دے دیں تاکہ میں اسکائپ سے آپ سے، کیونکہ اسکائپ کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ساؤنڈ کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور اس میں تصویر بھی ہوتا ہے تاکہ دوسرے کو دیکھ لیں، تاکہ آسانی سے بات ہو سکے. تو میں نے ان کو یہ تجویز دی. ان کی جانب سے جو جواب آیا ہے میرے معزز ناظرین، یہ میرا ای میل ہے کہ میں نے ان کو بھیجا. معاف کیجیے گا، یہ ان کی جوابی ای میل ہے. میں پہلے ان کا ای میل دکھاؤں آپ کو. It's my preference to contact you via Skype. Please give me your Skype ID and propose a good time to contact you. Sincerely, Hassan Allah Yari. This was my response to him. یہ میرا response تھا ان کو. تو انہوں نے جواب میں مجھے جو لکھا امت ٹی وی والوں نے، میرے معزز ناظرین، وہ یہ ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ نے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کانٹیکٹ کی ہے اور یہ اچھی بات ہے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کی ہر بات ماننے کی نہیں ہے، احترام اپنی جگہ. انہوں نے کہا کہ you can contact me on the numbers below as this is preliminary conversation to arrange this debate. I would suggest you refrain from recording our conversation and prevent from highlighting this on social media. Failure to do so will result in considerable delays or cancellation of the debate altogether. یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میرے اسکائپ پہ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ فون کریں، اور آپ یہ کنورسیشن جو ہے میرے سے بات جو ہوگی آپ اس کو ریکارڈ نہ کریں اور اس کو یوٹیوب یا فیس بک پہ نہ ڈالیں، کیونکہ اگر آپ اس کو یوٹیوب یا فیس بک میں ڈالیں تو ہم یہ مناظرات میں تاخیر ہوگی یا مناظرہ ہم نہیں کریں گے آپ سے. آپ ہمارے اس کنورسیشن کو ریکارڈ نہ کریں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آفکام کے تحت چلتے ہیں اور ہمیں آفکام کے قواعد و قوانین کو قبول کرنا ہے. یہ ان کی ای میل ہے. تو یہ بات مجھے پسند نہیں ہے میرے معزز ناظرین کہ میں ان سے چپکے سے بات کروں. کیونکہ یہ لوگ قوم ہیں ہی جھوٹے. میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح. یہ بعد میں کہیں گے کہ ہم نے آفر دی حسن اللہ یاری صاحب کو
کہ وہ ہم سے مناظرہ کریں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ بھاگ گئے، یہ کیا وہ کیا، وہ الٹا مجھ پر الزام ڈالیں گے. مجھے یہ پتہ ہے یہ لوگ مناظرہ نہیں چاہتے اور یہ مناظرہ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مناظرہ کرنے میں مخلص ہیں، لیکن وہ ہر کوشش یہی کریں گے کہ مناظرہ نہ ہو پائے. ان کا یہی شرط کہ میں یو کے آ جاؤں، یہی شرط اسی لیے انہوں نے رکھا ہے تاکہ یہ مناظرہ نہ ہو پائے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کنورسیشن، ڈائیلاگ، ڈیبیٹ ویا لائیو اسٹریم بہت ممکن ہے. یہ خود روزانہ مناظرہ کرتے ہیں اپنے ٹی وی پر، کالرز کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. تو اور ہم نے خود اتنے مناظرے کیے ہیں، علماء ہیں ایران میں ہیں، علماء ہیں پاکستان میں ہیں، علماء ہیں مصر میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، اردن میں ہیں، الا ماشاء اللہ. ان کے ساتھ ہم نے بارہا، یورپ میں ہمارے اپوزنگ علماء ہیں، ان کے ساتھ ہم نے مناظرے کیے ہیں، اور وہ سب یا تو ٹیلی فون پہ ہوئے ہیں یا اسکائپ پہ ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اس میں کوئی سی مشکل کی بات نہیں تھی. لیکن میں یو کے آنے سے ابا نہیں کر رہا، اجتناب نہیں کر رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مناظر نہیں چاہتے، اور اگر ہم کنورسیشنز اور ڈسکشنز پرائیویٹ رکھیں تو بعد میں میرے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، مجھ میں اپنے دفاع کرنے کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کہ یہ ادعا کریں گے کہ حسن اللہ یاری کے ہم نے شرطیں مانی لیکن انہوں نے مناظرہ قبول کرنے سے گریز کیا، لیکن اس لیے وہ مناظرے سے بھاگ گئے ہیں. تو اس لیے میں اس کو پرائیویٹ نہیں رکھ سکتا. میں نے ان کو جواب دیا، اور میرا ای میل میرے ویب سائٹ پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو ادھر دیکھ لیں. وہ میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے اور آپ لوگ سنسیئر نہیں ہیں، اور یہ میرے ناظرین کا حق ہے، کیونکہ ہم مناظرہ انہی کے لیے تو کرتے ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ ہمارے درمیان جو تبادلہ گفتگو ہوتا ہے، تبادلہ فکر ہوتا ہے، اس میں کون فیئر ہے، کون آنیسٹ ہے، کون مخلص ہے، کون واقعاً مناظرہ چاہتا ہے، کون غلط شرطیں ڈالتا ہے مناظرے میں. اس لیے ہم مناظرے کے انعقاد کے سلسلے میں جو گفتگو ہوگی، ڈسکشن ہوگی، اس کو پرائیویٹ نہیں رکھیں گے. اس پرائیویٹ گفتگو کے لیے ہم حاضر ہی نہیں ہیں. ہر گفتگو علناً ہونی چاہیے، اور اسکائپ کے ذریعے ہونی چاہیے. دونوں پارٹیز کے درمیان ہم ریکارڈ کریں گے، وہ ریکارڈ کر دیں، پھر اپنی ریکارڈنگ کو دونوں طرف نشر کر دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے پروٹیکشن ہے. اس میں قوم کے سامنے، ویورز کے سامنے، شیعوں کے لیے، غیر شیعوں کے لیے میرے لیے پروٹیکشن ہے کہ میں بتا سکوں گا قوم کو کہ کون مخلص ہے، کون غلط شرطیں لگا رہا ہے، اور کون ناجائز ڈیمانڈز کر رہا ہے اور مناظرہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے ہم حاضر نہیں ہوں گے میرے معزز ناظرین کہ ہم امت ٹی وی والوں سے یا کسی بھی فریق سے مناظرے کے سلسلے میں کہ اگر پریلیمنریز گفتگو ہوتی ہے، کوئی مقدماتی محاورہ ہوتا ہے، اس کو ہم پرائیویٹ رکھیں. نہیں، ہم کوئی غلط بات نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، احترام سے بات کریں گے، لیکن ہم اس کو علناً چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے چھپانے کے لیے اور چھپنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. جب ہم علناً الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہم حجت کے ساتھ ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ شروط مناظرہ آپ کا ناجائز بھی ہو تب بھی ہم قبول کرتے ہیں، مگر یہ کہ آپ کے شروط اتنے مشکل ہوں کہ مناظرہ ہی کو ناممکن بنا دے. اگرچہ ہم شروط کے ماننے کے معاملے میں ہم لچکدار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو گفتگو ہوگی، جو محاورہ ہوگا، یہ پرائیویٹ نہیں ہوگا، یہ پبلک ہوگا، ویورز کے لیے ہوگا. اور ویورز کو شیعہ میرے جو محترم بہن بھائی ہیں اور غیر شیعہ حضرات جو دیکھنے والے ہیں، ان سب کو حق حاصل ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ کس حساب سے چلا ہے اور شروع ہوا ہے اور کس منزل تک کی طرف جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یا علی مدد بر دشمنان اہل بیت علیہم السلام، لعنت بھی